ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائی، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़े को पेवंद लगाकर इस्तेमाल करती रहना। तिर्मिज़ी। नंबर 8, आखिरत के बारे में जन्नत के फल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में लोगों की ये हालत होगी कि इन पर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और जन्नत के फल उनके इख्तियार में दे दिए जाएंगे, यानी जहां से जो फल चाहेंगे खाएंगे। सूरे दहर आयत नंबर 14। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, पेशाब रुकने का इलाज। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि उसके वालिद का पेशाब बंद हो गया है। इस पर हज़रत ने वो दुआ तालीम फरमाई जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। रब्बुनल्लज़ी फ़िस्समाई तक़द्दसस्मुका अम्रुका फ़िस्समाई वल अर्ज़ी कमा रहमतुका फ़िस्समाई वल अर्ज़ी वग़फ़िर लना खूबना व ख़तायाना या रब्बत तय्यिबीना अंज़िल शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका व रहमतम मिन रहमतिका अला हाज़ल वजह। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और इख्तिलाफ करने लगे, जबकि उनके पास साफ साफ दलाइल आ चुके थे। ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा अजाब होगा। सूरे आल इमरान आयत नंबर 105। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।